ہن بلا تاخیر فضیلت الشیخ مولانا الطاف الرحمن حقانی حافظہ اللہ تعالی آپ جڑاں والا انہاں دا بیان ہوئے گا، انہاں تو بعد انشاءاللہ ربانی صاحب دا بیان شروع ہو جائے گا۔ مولانا الطاف الرحمن حقانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بشارات عیسیٰ وواز الکلیم، بشارات عیسیٰ وواز الکلیم، دعاء البراہیم عند الحتیم، کل النبیین والمرسلین بہی بشروہ منذ عصر قدیمی، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیاء ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں جگا دی، وہ برسوں سے سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف گل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثنا دے بعد بے شمار درود و سلام، لا تعداد درود و سلام میرے اور تساں دے رہبر و رہنما امام الہدا، امام القبلتین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ساری کائنات دے سردار، آمینہ دے لال، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز ساتھیو ذرا توجہ میری طرف رکھو، آپاں آج اس مسجد دے اندر جلسہ سنن واسطے آئے ہیں، اللہ اور اللہ دے رسول دیاں باتاں سنن واسطے آئے ہیں، اس واسطے اس مسجد کے اندر آن دا مقصد یا آج اس مسجد کے اندر اکٹھے ہون دا مقصد ہے کہ آج اس مسجد کے اندر اسی علماء کرام دے خطابات سننے نے،
اللہ تعالی سانو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز ساتھیو، اے مہینہ ربیع الاول دا مہینہ ہے، اور ربیع الاول دے اندر تمام اہل اسلام اپنے اپنے انداز نال میرے اور تساں دے رہبر و رہنما ساری کائنات دے سردار، جہاناں دے سردار، جگاں دے پیر، رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی وجہ تو اپنی اپنی عقیدت دا اظہار کردے نے۔ الحمدللہ تواڈی مسجد اور تواڈی مسجد دی انتظامیہ الحمدللہ او بھی اپنی محبت دا اظہار کردے نے کہ اس مہینے دے اندر پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا جلسہ رکھ کے دوست احباب نو اللہ اور اللہ دے رسول دیاں باتاں سناندے نے۔ اللہ تعالی اس مسجد نو بھی آباد رکھے اور اس مسجد دی انتظامیہ نو بھی آباد رکھے، اور اس مسجد دے محترم جناب قاری عبدالجبار صدیقی صاحب اللہ تعالی انہاں دی عمر دے اندر، علم دے اندر برکت فرمائے۔ آج دا جلسہ سیرت النبی دا جلسہ ہے، اور میں سمجھنا وہ بندہ مسلمان کے حلوان دا حق نہیں رکھدا جڑا بندہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تے خوش نہیں ہوندا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے صرف خوش ہونا، خوشی دا اظہار کر لینا یہ کافی نہیں، بلکہ میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مقصد پہچاننا چاہیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا دے اندر تشریف لے آئے، آپ دی آمد او دے مقاصد کیا سن، او دے اغراض کیا سن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اس دنیا دے اندر آنا او دی غرض و غایت کیا ہے۔ آؤ اللہ تعالیٰ دے قرآن دے کولو پوچھئے، آؤ نا ذرا تھوڑا جہا بیک چلیے، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ تعمیر کردے نے نا پہ، اللہ تعالیٰ تو انہوں ساریاں نو بیت اللہ دی زیارت دا شرف عطا فرمائے۔ اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، بیت اللہ مکمل ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ دی طرف آرڈر ہو گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے خلیل، جی رب جلیل، فرمایا تسی میرا گھر بنا دیتا ہے، میرا گھر مکمل ہو گیا ہے، ہن منگنا تہاڈا کام ہے اور تہاڈیاں دعاواں نو قبول کرنا میں عرشاں والے رب دا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعاواں کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، درد دل دے نال قرآن سماعت فرماؤ، اللہ انہاں ساریاں دے سینیاں نو قرآن دے نور نال منور فرما۔ پہلا سپارہ ہے، آخری پیج تو ذرا پہلا پیج، اللہ تعالیٰ دا قرآن شاہد ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا محبوبہ اعلان فرما دیو اپنی امت نو جناب ابراہیم علیہ السلام دیاں او دعاواں جڑیاں بیت اللہ بنا کے اپنے رب دے کولوں منگیاں سن، او دعاواں ذرا اپنے امتیاں نو سنا دیو۔ اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے، اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عذاب النار وبئس المصير۔ اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ السلام دیاں یہ دعاواں ذرا ذہن دے اندر رکھو نا، ترجمہ پھر کسے موقع تے سن لے آجائے۔ آج میں صرف دعاواں اور ایک آخری دعا جو میرے مضمون دے متعلق ہے، اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ السلام نا ایک اور دعا کر دینے۔ اللہ فرمان دینے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ السلام دعاواں کر دینے پہ پروانے ذرا آواز نو کھول اللہ دے ابراہیم علیہ السلام دعاواں کر دینے اے اللہ مکے دے رہن والیاں نو رزق بھی عطا کریں تے پھلاں دا عطا کریں اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ السلام دیاں رب نے اے بھی دعاواں قبول کر لیاں اللہ فرماندے نے اے میرے خلیل میں اے دعاواں بھی قبول کر لیاں اور منگ جو کچھ منگنا ہے اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ السلام ایک اور دعا کر دینے اے عرشاں والے ربا اس مکے شہر نو امن والا بنا دے اللہ فرماندے نے میرے خلیل تیری اے بھی دعا قبول ہو گئی اور منگ جو کچھ منگنا ہے ایک آخر دے دعا جناب ابراہیم علیہ السلام کر دینے تو جو میری طرف رکھے آجے اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ السلام نا ایک کیڑی دعا کر دینے فرماندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم ترجمہ نوٹ کرنا ترجمہ اے ساڈیا ربا اے ساڈیا پروردگارا تیرا گھر تے تعمیر ہو گیا ہے عرشاں والے ربا اے گھر تعمیر ہو چکا ہے اینو آباد کرن واسطے ایک خطیب چاہیے ایک امام چاہیے ایک مدرس چاہیے ایک ٹیچر چاہیے ایک استاد چاہیے عرشاں والے ربا اس مکے دے اندر ایک پیغمبر مبعوث کر دے ایک نبی مبعوث کر دے اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ السلام دعاواں کر دینے آندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک نوٹ کرنا پیغمبر دی آمد دا مقصد کی ہے آج اسی مقصد سمجھ لے ہے 12 ربیع الاول نو جناب جھنڈیاں لا لو 12 ربیع الاول نو نوجوان نسل جیڑی ہے یہ جناب ٹپ نچ لوے نانا میرے برادر میرے آقا علیہ السلام دی آمد دا مقصد نہیں ہو میرے آقا علیہ السلام دی آمد دا مقصد کی ہے اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ السلام اعلان کر دینے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اللہ ایک نبی بھیج دے کر
نبی بھیج دے، ایک پیغمبر بھیج دے۔ اللہ فرماندے نے میرا تصور میرا رب اعلان کردہ ہوئے گا، اے میرے خلیل میں تیریاں دعاواں نو قبول فرما لیا ہے۔ عرشاں والے ربا کہ میں قبول فرمایا ہے، فرمایا اے میرے خلیل تینوں یاد رکھنا چاہیے، تینوں بھول جاندا ہے۔ اللہ جی کی میں بھول جاندا ہے؟ فرمایا میدان منادا سی، تیرے ہاتھ دے اندر تے چھری سی، اسماعیل دا گلا نرم سی، تو چھری چلاندا سے چھری چل دی نہیں سی، تو پوچھدا سے نی چھریے تیرا کام تے کٹنا ہے لیکن کٹ کیوں نہیں رہی؟ چھری آندی سی اے اللہ دے خلیل میں تیری مننا کہ عرشاں والے رب دی مننا، میں تیری مننا کہ ساری کائنات دے داتے دی مننا۔ اے ابراہیم میرا کام تے کٹنا ہے لیکن اس اللہ نے مینوں روک دیتا ہے۔ اے عرشاں والے ربا تو چھری نو اسماعیل دا گلا کٹن تو کیوں روکیا ہے؟ اللہ فرماندے نے اے میرے خلیل میں چھری نو اسماعیل دا گلا کٹن تو اس واسطے روکیا ہے نی چھریے خبردار میرے اسماعیل دا گلا نہیں ہو کٹنا، کیونکہ میں اسماعیل دی نسل دے وچوں آمینہ دا لال جناب محمد پیدا کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس حالت دے اندر آئے، کس وقت دے اندر آئے اور اب دی حالت کیسی ہے؟ آؤ نا ایک شاعر اپنی زبان دے اندر اس انداز نال ترجمانی کردا ہے۔ مولانا الطاف سنہالی رحمت اللہ علیہ انج گجائے نے کی آندے نے قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا، یہ نائلہ پہ وہ عزا پہ فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نئے حیا ایک خدا تھا، نہائے ابر ظلمت میں تھا مہر انور، اندھیرا تفاران کی چوٹیوں پر، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا وہ یگانہ۔ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر۔ زندہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تسی سارے زندہ باد۔ تواڈے نال تے بہاراں نے ماشاءاللہ ربانی صاحب آ چکے نے، تو تھوڑا جا ٹائم انشاءاللہ جلدی دو چار باتاں کر کے گفتگو ختم کرنا چاہاں گا۔ اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ السلام دیا دعاواں قبول ہوئیاں، اور مولانا حالی رحمت اللہ علیہ نے نا بڑے پیارے انداز نال نقشہ کھچیا ہے۔ کدی مسدس حالی پڑھ کے ویکھو پھر تواڈے رونگٹے کھڑے ہون کہ حالی صاحب نے کیسا پیارا نقشہ کھچیا۔ کی آندے نے عرب جس پہ برسوں سے تھا جہل سایہ، عرب جس پہ برسوں سے تھا جہل شایا، پلٹ دی بسی کان میں ان کی کایا۔ صدقے تے قربان جاواں میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا اس دنیا دے اندر تشریف لے آئے، رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے، 28واں پارہ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں تو انہوں دنیا دے اندر مبعوث کیتا ہے، تو اڈی آمد دے مقاصد کیا نے، غرض و غایت کیا ہے؟ اللہ فرماندے نے هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ فرماتے ہیں ایک نبی آیا ہے امیاں دے اندر انپڑھاں دے اندر ایک نبی آیا ہے ایک پیغمبر آیا ہے جڑا وضوحا دا چہرہ لے کے آیا ہے والقلم دا نک لے کے آیا ہے وما رمیتا اذ رمیتا دے ہاتھ لے کے آیا ہے صدقے تے قربان جاواں یاسین دا سرداری والا سر لے کے آیا ہے قد نرا تقلب وجہی کا فی السماء دی پیشانی لے کے آیا ہے وہ پیغمبر آیا ہے صدقے تے قربان جاواں علم نشرا دا سینہ لے کے آیا ہے اور وما ینطق عن الہوا دی زبان لے کے آیا ہے. میرے آقا علیہ السلام آئے نے اور کڑیاں شانہ تے کڑے مقام پا کے آئے نے اور صدقے تے قربان جاواں رب سورت آل عمران دے اندر انہاں لفظاں دے نال اعلان فرما رہے نے. اللہ فرماتے نے لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. میرے آقا علیہ السلام دے آمد دا اعلان ہو رہا ہے اور صدقے دے قربان جاواں آخری شعر تواڈے سامنے پڑھنا چاہنا. مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ وہ اکثر اپنی تقریراں دے اندر پڑھیا کردے سن. میرے آقا علیہ السلام دی آمد دے بارے آقا کس عالم دے اندر آئے نبی نے آ کے کی عمل کیتا ہے کی کام کیتا ہے کی دعوت و تبلیغ کیتی ہے. ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا سی جتھے شور گدن گدڑ کور بولن. اللہ اکبر کبیرہ. خطیب پاکستان اپنے انداز نال بڑے سونے انداز نال اللہ خطیب پاکستان دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے. اللہ جتنے بھی علماء حق علماء اہل حدیث دنیا تو جا چکے نے اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا دا. ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا سی جتھے شور گدن گدڑ کور بولن مالی مالکاں گھلے آسی باغ لامن مالی مالکاں گھلے آسی باغ لامن اے بیلا پٹیا تے مندہ چور بولن کتیوں پین جھڑکاں کتیوں پین ماراں کتیوں پین جھڑکاں کتیوں پین ماراں اے بازور ہو کے بے زور بولن مالی بیجیا باغ بی اللہ ڈاڈا پھل مٹھا مٹھی روڑ بولن. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.